السلام علیکم ناظرین، پروگرام آ گئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار شہزاد چغتائی صاحب۔ شہزاد چغتائی صاحب، بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں ملک میں۔ جی تو اب کراچی جو ہم بات کر رہے ہیں، کراچی میں دو پارٹیاں جو ہیں وہ اتحادی ہیں حکومت میں، جی اور دونوں چاہ رہی ہیں کہ وہ بلدیاتی الیکشن نہ ہو، اور بلدیاتی ترامیم کے بعد انہوں نے جواز بنایا ہے کہ الیکشن ہو، اور اس میں ظاہر ہے حلقہ بندی، پھر کراچی ایک آبادی کم دکھائی گئی ہے اس کی، اور مردم شماری کے بعد جو ہے نا، یہ تو بڑا طویل ہو جائے گا، لیکن ملک میں الیکشن جیسے کے میں ہو گئے ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ وہ تبدیلی کیا ہو شہزاد صاحب؟ ہم کراچی کے رہائشی ہیں نا، ہم کراچی کے لوگ اگر مختلف پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں، لیکن کراچی کی سب سے بڑی پارٹی ہے MQM، جس کو ووٹ دیے جاتے تھے، اور میئر پچھلا بھی اس کا تھا، تو MQM نے تو اپنے ووٹ PTI کو دے دیے۔ پہلے لوگوں نے MQM کو ووٹ دیے نا، کبھی نون لیگ کو دیے، کبھی پیپل پارٹی کو دیے، کبھی پیپلز پارٹی کو، کبھی PTI کو دیے۔ دیکھیں سندھ میں ووٹ تو اپنا ووٹ تو بیچتے ہی ہیں نا، سندھ میں حکومت سودے بازی کر کے جو ہے وہ یہ کر دیتے ہیں سارا معاملہ۔ سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی رہنی ہے، آئندہ بھی رہنی ہے تا حیات، سمجھے، جب تک آپ جو ہے دعوے دار ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک دفعہ تبدیلی یہ کیوں نہ ہو جائے کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیں کراچی والے، اور پیپلز پارٹی کا میئر آ جائے۔ بھائی پیپلز پارٹی کے پاس حکومت ہے، فنڈ ہے، سب کچھ ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اگر کراچی والے یہ رسک لے سکتے ہیں، لے لینا چاہیے انہیں۔ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے شاہد مصطفیٰ صاحب، میں تھوڑا سا یہ بتا دوں، آپ نے جو بات کی کہ آئندہ بھی پیپل پارٹی کی حکومت ہوگی، تو میں اس سے تھوڑی سی آگے کی بات کروں گا، اور میں آپ کے علم میں ہی بات لانا چاہتا ہوں کہ تا حیات اب پیپل پارٹی ہی رہے گی سندھ کے اندر، اور سندھ کا اور کراچی کا وہی حال رہے گا جو اب تک رہا ہے۔ 87 سے آپ لگائیں تو کوئی کتنے 33 سال بن جاتے ہیں، ہے نا؟ تو 33 سال سے یہ MQM جو ہے، یہ یعنی کراچی کا ووٹ بینک MQM کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور MQM کا گراف بھی، اب مجھے نہیں پتا اب MQM کے گراف کی کیا پوزیشن ہے، لیکن یہ کہ ہمیشہ بلندیوں پہ رہا اور ہمیشہ جیتتی رہی، اور پھر جیتنے کے بعد پھر یہ کراچی کے ووٹوں کا سودا کبھی نواز شریف سے کرتے تھے، کبھی پیپل پارٹی سے کرتے تھے، پھر دوبارہ نواز شریف سے کرتے تھے۔ ابھی انہوں نے پیپل پارٹی جو سودا جو ہے وہ عمران خان سے کیا کراچی کے ووٹوں کا۔ تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کو ان کو ووٹ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ شہزاد صاحب چلیں، آپ جس سے سودے کی بات کر رہے ہیں جی، اسے سودا نہ کہا جائے، ایک معاہدہ کہہ لیں آپ، لیکن معاہدہ ہمیشہ جو ہے حکومتیں کرتی ہیں، یا جب بھی کوئی سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں تو اپنے لوگوں کے مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے کرتی ہیں، لیکن کراچی میں یہاں تو مطلب اپنے شہر کے مفاد کی تو کوئی بات سوچتا ہی نہیں ہے۔ شہر کا مفاد تو مجھے کہیں نظر نہیں آتا۔ آج تک جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں، جن بھی پارٹیوں سے ہوئے ہیں، پیپل پارٹی سے، نون لیگ سے، PTI سے، جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں، وہ ایک تو معاہدے امپلیمنٹ نہیں ہوئے، اور وہ معاہدے کراچی کے مفاد میں، عوامی مفاد میں نہیں ہوئے۔ تو معاہدے اگر ہوئے ہیں تو آپ میرے سوال کو گھما رہے ہیں۔ میرا سیدھا سادہ سا سوال ہے آپ سے کہ شہزاد صاحب، آپ کراچی کے شہریوں کو مشورہ دیں گے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ایک دفعہ کامیاب کرا کے دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی ان کے مسائل حل کر رہی ہے؟ نہیں، یہ موقع تو پیپلز پارٹی کو آپ نے دیا ہی نہیں نا ووٹ بینک کے ذریعے۔ آپ نے جماعت اسلامی کو بھی دے دیا، آپ نے جو ہے MQM کو آپ دے رہے ہیں مسلسل۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں جب وہ MQM ہی اب حصہ بن گئی ہے اس پیپلز پارٹی کا، تو اب اختلاف کس بات کا ہے نا؟ اگر آپ جیسے اگر مرتضیٰ وہاب آتے ہیں، یہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اردو بولنے والے بھی ہیں، اور اگر کراچی کے لیے کوئی اردو بولنے والا کرتی ہے اور پیپلز پارٹی اگر کام کا ایک موقع دیا جائے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ کام کر کے دکھائے گی۔ دیکھیں بات تو آپ کی صحیح ہے۔ اب اس کی مثال آپ لاڑکانے سے اگر دیں گے تو میں وہ بات سمجھ میں وہ مثال نہیں دے رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں، میں تو آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں، میں تو یہ بات پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میں یہ بات 14 سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس صوبے کے اندر کیوں لڑ رہے ہیں؟ مطلب اس صوبے میں آپ رہتے ہیں، ہمارا مستقبل اس صوبے میں ہے۔ ہمارے جو میئر تھے وسیم اختر، وہ 5 سال تک لڑتے رہے سندھ حکومت سے اور کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اگر وہ سندھ حکومت کے ساتھ مل کے چلتے تو وہ بھی، یعنی مصطفیٰ کمال نے بہت کام کیا اور نعمت اللہ خان نے بہت کام کیا، تو وسیم اختر بھی بہت کام کر سکتے تھے، اور اب جو میئر آنے والا ہے وہ بھی بہت کام کر سکتا ہے، لیکن صرف اس صورت میں کر سکتا ہے
کہ آپ دیکھیں سارے اختیارات تو پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے، تو جب پروونشل گورنمنٹ سے ہی آپ لڑ جائیں گے تو پھر آپ کو فنڈز کون دے گا؟ کیا KMC میں یا اداروں میں کوئی ان کی ترجیحات آپ کو نظر آئیں؟ کوئی شہر میں بہتری نظر آئی؟ یا مرتضیٰ وہاب کے روپ میں اگر یہ آپ کو میئر مل جاتا ہے تو یہ کراچی ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے. دیکھیں آپ کو کوئی بھی آپ کے یہاں آئے گا، مرتضیٰ وہاب آئے یا ڈاکٹر عاصم آئے یا وقار مہندی آئے، کوئی بھی پیپل پارٹی کا کراچی کا نجمی عالم صاحب آئے، کوئی بھی کراچی کا لیڈر آئے گا تو اس کو آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. اب یہ نہیں کہ مصطفیٰ نہیں صرف ٹائم یا وسائل بھی دینا پڑیں گے؟ وسائل بھی دینے پڑیں گے، ٹائم بھی دینا پڑے گا. اب وہ دیکھیں مرتضیٰ وہاب کو اگر آپ نے دیا تو پھر مرتضیٰ وہاب کو آپ کو ٹائم دینا پڑے گا اور مرتضیٰ وہاب کو وسائل بھی دینے پڑیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کی بہتری کے اصلاحات کے لیے آپ کے پاس سینئر افسران، تجربے کار افسران کی کمی ہوتی جا رہی ہے، آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جا رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس شہر کے لیے ایک دفعہ نیک نیتی سے اگر یہ سمجھوتا ہے کچھ عرصے کے لیے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا یہ سمجھوتا ہے، ابھی دیکھیں نا شہزاد صاحب، اس کی نیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ افسران کی تعیناتی سے جو ہے نا، اب جس کوٹے پہ آپ لے رہے ہو، اردو بولنے والوں کا کوٹا لے رہے ہو نا، اس اردو بولنے والے کوٹے سسٹم میں آپ نے اچھے قابل افسران کو کیوں نظر انداز کیا؟ کیوں رشتہ دار تعینات ہو رہے ہیں؟ کیوں ذمہ دار تعینات ہو رہے ہیں؟ کیا اس شہر میں جو ہے ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے لوگ قابل پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں؟ آپ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کریں گے جب تک، قابلیت کو آپ اہمیت نہیں دیں گے، چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے ایم کیو ایم ہو، جب تک آپ اس کو پورا نہیں کریں گے، سسٹم میں خرابی اگر 40% بھی ہے تو چل جائے گی، اگر 60% بھی یہ چل جائے گی، لیکن پورا سسٹم ہی اگر آپ خراب کر دیں گے تو کچھ نہیں چل سکے گا. نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں سب سے یہ جو ہے، جو بھی اب تک ناانصافیاں ہوتی رہیں اور یہ جو اربن اور رورل جو کوٹا ہے اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، تو اب میری گزارش یہ ہے اور میری درخواست یہ ہے کہ اب تھوڑا سا اس پہ عمل کریں، میرٹ پر جائیں اور جتنی نوکریاں مطلب آپ کو دینی تھی رورل کو اتنی دے دی اور ضرورت سے زیادہ دے دی. اب کچھ نوکریاں جو ہے نا مطلب ویسے آؤٹ آف ٹرن نہیں، تھوڑا سا ہٹ، یعنی کہ جو کوٹا ہے اس کے مطابق آپ کراچی کے لوگوں کو بھی روزگار دیں اور میرٹ پہ افسران کو لے کے آئیں. پیپل پارٹی نے جو بھی اب یہ حکمت ملی ہے پیپل پارٹی کی، یہ اس میں انہوں نے بہت دیر کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کم از کم 1 سال پہلے جو ہے نا یہ اس پلان پہ عمل کرنا چاہیے تھا. جب مرتضیٰ وہاب آئے تھے اس کے بعد سے ہی جو ہے نا بہت بڑے پیمانے پہ کراچی میں ترقی. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب یہ انہوں نے میدان میں اتارا تھا تو بیوروکریسی کو اپنی پیچھے کر لیتے، لیکن مرتضیٰ وہاب سے بدقسمتی کے ساتھ مرتضیٰ وہاب کو بھی جو بیوروکریسی کے نظر ہی گئے، اس نے مرتضیٰ وہاب کو بھی آکٹوپس کی طرح جکڑ لیا اور اس کو بھی جو ہے اپنے سانچے میں ڈھالا یا نہیں ڈھالا وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے مرتضیٰ وہاب کو کیا کہتے ہیں بالکل ایک اچھا چہرہ بس بنا دیا. ایک کراچی کا ایک اچھا چہرہ تھا، ایک کلین آدمی تھا، ایک ایماندار آدمی تھا، تو اس کو انہوں نے، یعنی کہ میں اور کوئی بات نہیں کروں گا، میں اتنا ضرور کیا کہ انہوں نے مرتضیٰ وہاب کو کام کرنے نہیں دیا. بہت شکریہ شہزاد سکھتائی صاحب.